موضوع ہے خان گرفتار یا پاکستان گرفتار۔ سویڈن میں چلوں گا، پوچھوں گا کیا وجہ ہوگی۔ کل ہم نے تبصرہ کیا تھا، بہت زبردست آپ بولے تھے۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام جی رشید صاحب۔ یہ صبح صبح کیا کر دیا ہے پاکستان میں؟ رینجرز نے، فوج نے گرفتار کر لیا۔ کہتے ہیں یہ فوج کا ہی حصہ ہوتی ہے رینجرز۔ کیا وجہ ہے؟ پولیس نے ہاتھ کیوں نہیں ڈالا؟ خان اتنا طاقتور ہے؟ نشید صاحب، پاکستان نہیں چل رہا۔ اچھا، یہ بات آپ یاد کریں، میں نے آپ کے بہت پروگراموں میں ریپیٹ کیا ہے۔ جی جی پاکستان نہیں چل رہا، جی 75 سال سے نہیں چل رہا۔ جی اور ایک خاص گروپ، ایک خاص کرمنلز کا گروپ ہے وہ، جو پاکستان کو نہیں چلنے دے رہا۔ پاکستان کو نہ چلنے کے لیے اس کی اکانومی پہلے تباہ کرو۔ جی یہ ایک دنیا کا ایک خاص فارمولہ ہے کہ جس ملک کی اکانومی تباہ ہوتی ہے جی وہ ملک بیٹھ جاتا ہے، جی اور پاکستان کی اکانومی تباہ کر دی گئی۔ جی آپ کو پتہ ہے پاکستان بہت پہلے کا ڈیفالٹ کر گیا ہے۔ جی یہ ادھر ادھر سے مانگ تنگ کے، وہ جو آپ کے پیسے میرے کسی کے جمع ہے وہ کھا رہے ہیں۔ ابھی پاکستان کے پاس زیرو پیسہ ہے اس کے اکاؤنٹس میں۔ جی یہ کس نے کیا؟ آپ کے کرمنلز نے۔ ٹھیک وہ کون لوگ ہیں؟ پاکستان کے دشمن۔ ٹھیک کون ان کو یہ سب کچھ کروا رہا ہے؟ یہ پاکستانی قوم 5 10 20 بندے نہیں ہے، 22 کروڑ لوگ ہیں، جس میں بڑے بڑے قابل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ٹھیک آخر پاکستان کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ ٹھیک بنگلہ دیش ہم سے آزاد ہو کے چلا گیا اور وہ بہترین ایک پاور بن کے نکلا ہے۔ ٹھیک اس کے پاس $80 بلین ریزرو بینک ہے نصیر صاحب۔ ریزرو بینک میں ٹھیک $80 بلین اپنے ان کے۔ ٹھیک ہم نے ملک نہیں چھوڑا، کوئی بینک نہیں چھوڑا، کوئی گھر نہیں چھوڑا، کوئی دروازہ نہیں چھوڑا جہاں مانگنے کے لیے نہیں گئے، کیونکہ پاکستان کو چلانے والے لوگ کرمنل تھے۔ ٹھیک وہ سب، کوئی قاتل ہے، کوئی منی لانڈر ہے، کوئی ٹیررسٹ ہے، کوئی فراڈی ہے، کوئی دھوکے باز ہے، کوئی بددیانت ہے، کوئی لانتی ہے۔ یہ سب لوگ ہیں، اکٹھے ہو گئے۔ تو آپ کبھی ایکسپیکٹ نہ کریں کہ پاکستان ابھی چلے گا، نہیں چلے گا۔ پاکستان کو روک دیا گیا ہے، روک دیا گیا۔ ایک سٹینڈ سٹل پوزیشن میں ہے پاکستان۔ ٹھیک مسلح افواج، ایک بات نصیر صاحب آپ بات نوٹ کریں، ٹھیک مسلح افواج پاکستان کے سبارڈینیٹ ایک ادارہ ہے۔ ٹھیک مسلح افواج پاکستان بچانے کے لیے دنیا میں ممالک اپنے ملک کی حفاظت کے لیے فوج بنائی جاتی ہے۔ ٹھیک اس فوج کو کھانا پینا، رہنا سہنا، بنگلے، کوٹھیاں، کاریں سب مفت دی جاتی ہیں۔ جی کس لیے؟ پاکستان کو بچانا ہے۔ کدھر سے؟ باہر سے، پھر کدھر سے؟ اندر سے۔ جی تو پاکستان آج محفوظ نہیں ہے ٹھیک کہ وہ ادارہ جس کو پاکستان نے پیسہ دیا، ٹھیک پاکستان کھلا رہا ہے، پاکستان تنخواہیں دے رہا ہے، پاکستان ان کو 20 نوکر اور 40 گاڑیاں کے گھر میں کھڑی ہیں دے رہا ہے، اور وہ ادارہ پاکستان بچانے کے بجائے سیاستدانوں کو بچا رہا ہے۔ جی وہ سیاستدان جو دنیا کے کرپٹ، بے ایمان، دھوکے باز، لانتی، ٹیررسٹ ٹھیک اور ٹھیک پاکستان کے خربوں روپے کھا گئے، ان کو بچا رہا ہے۔ اچھا، تو آپ کیا اندازہ لگا سکتے ہیں پاکستان بچ جائے گا؟ اب نہیں بتائیں بچ کہ جائے کیا گا۔ اس کا ہوگا، کیونکہ ہنگامے پھوٹ پڑے ہیں۔ کیا رزلٹ ہوگا خان کی گرفتاری؟ بڑی گرفتاری ہے، آنے والے دنوں میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ فوری طور پہ تبصرہ ہم نے لینا ہے۔ جی دیکھیں، پاکستان عمران خان کو کیوں پکڑا گیا ہے؟ جی چونکہ عمران خان پاکستان کی بات کر رہا ہے، الیکشن کی بات کر رہا ہے، ٹھیک انصاف کی بات کر رہا ہے، ٹھیک لوگوں کے حقوق کی بات کر رہا ہے، جی پاکستان کو اس گرے ہوئے ماحول سے نکالنے کی بات کر رہا ہے، جی پاکستان کو آگے بڑھانے کی بات کر رہا ہے، تو وہ منظور نہیں ہے نا۔ ٹھیک وہ تو کسی کو منظور نہیں ہے۔ وہ تو لوگ آپ کے جو حکومت میں بیٹھے ہیں، یہ کرمنلزم ہے۔ تو دوہرا رہا ہوں نا بار بار، یہ کرمنل لوگ ہیں، یہ کبھی برداشت نہیں کریں گے کہ ایسا شخص ایک پاکستان میں پیدا ہو جائے جو 22 کروڑ لوگوں کی بات کرے، ان کے حقوق کی بات کرے، پاکستان کو آگے ایڈوانس لے جانے کی بات کرے، پاکستان کو انڈیپینڈنٹ آزاد کرنے کی دوبارہ کوشش کرے۔ یہ ہو نہیں سکتا نا، کیونکہ جو ادارے پاکستان نے بنائے وہی پاکستان کے خلاف ہو گئے ہیں۔ تو پھر یہ تو ڈاکو ہیں، یہ تو انہوں نے خربوں روپے کھائے۔ نصیر صاحب، کس نے کس کو پکڑا ہے؟ اچھا یہ بتائیں، ہاں جی پورا ملک کھا گیا ہے، یہ اس نے کسی نے یہ لوہریے پورا ملک کھا گیا ہے، کسی نے ان کو پکڑا نہیں اچھا ہے۔ یہ بتائیے گا، ایک میں سوال کر لوں، ایک سوال کر لوں میں۔ وہ کہتے ہیں کہ مجرم قرار دیا گیا، مجرم فرار ہے ملک سے، اس کو گرفتار نہیں کر سکے، یعنی نواز شریف کی طرف انگلیاں اٹھ رہی ہیں۔ ہماری عدالتوں نے آج یہ کون سا کارنامہ انجام دے دیا؟ نیب کی
अदालत के ऊपर उंगलियां उठ रही हैं कि क्यों गिरफ्तार किया गया? जी जी देखें जी, वो तो साफ जाहिर है ना कि एक बंदा खरबों रुपए खा के 2-3 दफा पाकिस्तानी कौम ने उसको धक्के मार के निकाला करप्शन के ऊपर, निकल इधर से, जी और वो चौथी दफा बढ़ने का ख्वाब देख रहे हैं। किसकी मदद से? वो अदारे जो पाकिस्तान को बचाने के लिए बनाए गए थे, आज वो अदारे क्रिमिनल के साथ मिल गए, जी तो पाकिस्तान नहीं बचेगा। आपके पास पैसा नहीं है, जी आपका सिस्टम फेल हो गया है, आपके जस्टिस सिस्टम को रोक दिया गया है, दीवार खड़ी कर दी गई है कि ये इंसाफ ना दे सके। जी आपका कोई अफसर पुलिस का और बाकी ऑफिसर जो है वो देनदार नहीं रहे, वो बिक गए इन लोगों के हाथों जो पाकिस्तान के दुश्मन है। तो ये याद रखें कि जब ये सब चीजें हो जाती हैं तो वो एक बहुत बड़ी साजिश होती है किसी मुल्क को गिराने के लिए। और आज वो वक्त है कि वो शख्स जो इन चीजों से निजात हासिल करने के लिए कोशिश कर रहा है उसको पकड़ा गया। और अदालत तो करेगी, अदालत तो आपको पता है कि अदालतें की भी पावर होती है। आज अदालतों की कोई सुन नहीं रहा, जी चीफ जस्टिस की कोई सुन रहा, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कोई सुन नहीं रहा। तो ये सब चीजें जाहिर कर रही है कि पाकिस्तान नहीं बचने वाला। और पाकिस्तान को बचाने के लिए जो शख्स है उसको किस तरह पकड़ा गया, क्यों पकड़ा गया, उसने कितना जुर्म किया है, उसने कितने खरबू खाए जो बाकियों ने नहीं खाए, उसने कुछ नहीं खाया, उसने 1 रुपया नहीं पाकिस्तान का खर्च किया। तो ये नसीर साहब, ये एक साफ जाहिर है, एक सामने एक शीशा नजर आ रहा है कि हम पाकिस्तानी और पाकिस्तान किस सिमत में जा रहा है। अब इन्होंने हाथ तो डाल दिया है, तो बर्दाश्त कर लेगा खान गिरफ्तारी, या साबित कदम रहेगा, या कुछ बातें उससे मनवाई जाएंगी कि ये मुल्क छोड़ दें या सियासत छोड़ दें? कभी भी नहीं, अच्छा कभी भी नहीं, कभी अच्छा भी नहीं, कभी भी नहीं नसीर साहब, कभी भी नहीं। हम्म, वो ऐसा शख्स नहीं है इन चोरों की तरह के जब 10 साल मिन्नतें करके सऊदी अरब की उनके घर महलों में अयाशियां करते रहे जो पाकिस्तान के मुजरिम थे। जी अगर मुशर्रफ, आज बात होगी है, मुशर्रफ अगर पाकिस्तान के इन मुजरमों को ना छोड़ता हम्म, तो आज ये मुजरम आपको जो कदम कदम पे जलील कर रहे हैं 20 करोड़ लोगों को, हम्म, वो ना करते। हम्म, तो मुशर्रफ को तो अल्लाह ताला ने जलील कर मरवाया दुबई में। तो जो मुजरम है वो आपको नहीं छोड़ रहे अभी। तो उसके लिए ये कभी भी नहीं वो खान हैंड्स अप करने वाला, क्योंकि अदालतें आज ही देखेंगे, आज ही आजाद हो जाएगा, आज ही उसको छोड़ देंगे। चलें जी, आपकी ये बड़ी पुरुम्मीद है, आपके अदालतों से इंसाफ मिलेगा खान को जल्द रहाई मिल जाएगी। बहरहाल हंगामे फूट पड़े, आपका बहुत शुक्रिया, फौरी तौर पे तबसरा दिया। आज आप तैयारी करके रखें, ख़बरों पे हम आपसे तबसरा लेते रहेंगे। नाज़रीन, ये थे हमारे अब्दुल कयूम साहब स्वीडन से, जिनका तबसरा बहुत पसंद किया जाता है। एक दोस्त ने तो इनको, जो अमरान रियाज हैं, उनसे तशबीह दे दी है कि वो दबंग बयान देते हैं। हमारे अमरान रियाज जो हैं वो स्वीडन में बैठे हैं। बहरहाल हम तो यही कहते हैं कि हमारा किसी सियासी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं, ये दर्द दिल से बात कहते हैं कि पाकिस्तान क्या हो रहा है। आज इन्होंने कितनी ज़बरदस्त बात की कि पाकिस्तान के कदम रोक दिए गए हैं। नया लफ्ज़ है कि पाकिस्तान के कदम रोक दिए गए हैं, पाकिस्तान को गिरफ्तार कर लिया गया है, खान को गिरफ्तार कर लिया गया, पाकिस्तान को मुश्किलात ने गिरफ्तार कर लिया, खान को रेंजर्स ने गिरफ्तार कर लिया। अब्दुल कयूम साहब, आपका बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। नाज़रीन, आप देखते रहिए, आज आपको तरह तरह के तबसे मिलेंगे। तब तक इजाज़त दीजिए।